الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ وجمال اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے ساتھ راہ عمل کے اس وقت کی اس نشست میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت اور اس انفرادی راہ عمل کی طرف کچھ گفتگو کریں گے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے انسانوں کے ضمیر کو زندہ کیا ہے اور مردہ روحوں کو تازگی عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم کے پاس تشریف لائے تھے اس وقت کی جتنی کمیاں، غلطیاں، کمزوریاں ممکن ہو سکتی تھیں وہ سب ان میں پائی جاتی تھیں۔ اپنی بیٹی کو بغیر مارے زندہ ہی زمین میں گاڑ دینا اور اس کے چہرے اور وجود پر جب وہ مٹی پھینکتے تو وہ چیختی اور چلاتی لیکن ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ شراب کباب کی اریاں محافل سجانا، کھڑے جانوروں کو نیزہ مار کے ان کا لہو پی جانا، اتنے سخت گیر معاشرے میں آ کے میرے محبوب نے یہ کمال کیا کہ روحوں کو زندہ کر دیا، ضمیروں کو بیدار کر دیا اور لوگوں کے دلوں میں گناہ کا اور غلطی کا احساس پیدا کر دیا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا یہ رسول ہم نے تمہارے درمیان اس لیے بھیجے ہیں کہ یہ تم پر ہماری آیات پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ حضور نے گدلے میلے اور ناپاک معاشروں کو پاک فرمایا ہے۔ دنیا کی ہر برائی، ہر گناہ اس معاشرے میں پایا جاتا تھا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، گناہ کو نیکی جانا جاتا تھا۔ معاذ اللہ، ظلم کو لوگ اپنا حق سمجھ کر کیا کرتے تھے، زیادتی، جبر، اس کو لوگ اپنے بڑا ہونے کا ذریعہ جانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تدابیر فرمائیں، ایسی چیزیں حضور نے اختیار فرمائیں کہ جس سے گناہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ جو بات بڑی سمجھنے والی ہے اور اس جرائم کے معاشرے میں جس چیز کو آج بھی نافذ کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے گناہ کی سزا کا اعلان فرمایا۔ امیر غریب، چھوٹے بڑے، سب کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان کیا، اور جس پر جرم ثابت ہو گیا اس کو سزا دینا اور اس شخص کو اس کے جرم کے مطابق سزا بھگتنے کے لیے تیار رکھنا، یہ سب سے ضروری امر ہے۔ جب گناہ پر سزا نہیں ملتی تو لوگ گناہ پر دلیر ہو جاتے۔ جب عدالت، قانون اور یہ چیزیں لوگ ان کو اپنی پہنچ میں اور اپنی جیب کے قریب سمجھنے لگتے ہیں تو پھر گناہ ختم نہیں ہوتا۔ جب کچھ لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالا جاننے لگتے ہیں پھر قانون صرف غریبوں، مجبوروں، زیر دستوں کے لیے رہ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، سنگ میل کی۔
جب ایک بہت بڑے خاندان کی اس خاتون نے چوری کی اور کچھ لوگ ان کے سفارشی بن کے آئے تو ایک سنگ نیل، ایک دستور، ایک جملے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کائنات کی ساری حقیقتیں سمیٹ کے رکھ دیں۔ فرمایا مجھ سے سفارش نہ کرو اس خاتون کے لیے، اس پر چوری ثابت ہو گئی۔ فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ، جن کا نام لیتے وقت ادب سے آنکھیں جھکتی ہیں، زبان عرق گلاب سے وضو کرنے کو دل چاہتا ہے، کئی دفعہ دھوئیں تو پھر بھی شرم محسوس ہو، اتنا بڑا نام، اتنا پاکیزہ نام، فرمایا محبوب نے میری فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ گویا اتنی بڑی بات حضور نے کر کے یہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ گناہ پر اگر سزا نہیں ملے گی تو جرم ختم نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلا انتظام معاشرے سے گناہ کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا کہ گناہوں پر سخت سزائیں رکھیں۔ حضور رحمت للعالمین ہیں، لیکن میرے محبوب نے اپنے سامنے لوگوں کو کوڑے مروائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کے سامنے لوگوں کو سنسار کروایا، سزائیں دلوائیں۔ وہ بھی حضور کی رحمت ہے، وہ بھی کرم ہے۔ جڑی بوٹی اگر کٹ جاتی ہے تو باقی فصل کا نفع ہوتا ہے۔ تو سزا کا اعلان حضور نے کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سارے اسباب سے منع کر دیا جو گناہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ شراب پینا حرام ہے، بلکہ شراب کی طرف جتنے اسباب ہیں حضور نے فرمایا شراب بنانے والا بھی لعنتی ہے۔ صرف پینے والے کی بات نہیں، بنانے والا بھی، خریدنے والا بھی، بیچنے والا بھی، گواہ بننے والا بھی، اس سودے کو سمجھنے والا اور اس پر راضی ہونے والا بھی، اس کے لیے اسباب فراہم کرنے والا بھی۔ نبی پاک نے ان سارے اسباب کو جو گناہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ عمل کا رستہ اس وقت صاف ہوتا ہے جب گناہ کا رستہ بند ہوتا ہے۔ نبی پاک نے ان تمام اسباب کو روک دیا۔ یہ نہیں حضور نے صرف فرمایا کہ زنا کرنا ہی برا ہے، فرمایا بری نظر سے عورت کو دیکھنا بھی برا ہے۔ فرمایا صرف زنا اس مخصوص عمل ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ کانوں کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے۔ اگر تو گندی گفتگو کرتا ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں برے خیالات پیدا ہوں تو نبی پاک نے اس سے بھی منع کیا، فرمایا تیری زبان کا زنا ہے۔ اگر تو گندی چیز دیکھتا ہے جس سے ہیجان پیدا ہوتا ہے تو اس سے بھی حضور نے روک دیا، یہ تیری آنکھ کا زنا ہے۔ اور تیرا کان اگر گند سننے کے بعد اس غلاظت کی طرف، اس گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روک دیا۔ تو گناہ کی طرف جو اسباب لے کر کے جاتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مرد عورت کو اکٹھا رہنے سے ہی سرے سے منع کر دیا۔ فرمایا جہاں مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ گناہ ختم کرنے کے لیے حضور نے سخت سزا کا اعلان فرمایا، قانون کے مطابق اسے کڑی سزا دی جائے گی، رعایت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کی طرف لے جانے والے جتنے رستے تھے ان سب رستوں پر ہی پابندی لگا دی، ان سب رستوں پر ہی۔ وہ لوگ جو بڑے مقدس بنتے ہیں، آئے ہیں نا مارکیٹ میں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ تو شاگرد ہے، یہ تو مریدنی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہاں تو گنجائش ہے، یہ تو بیٹی جیسی ہے، یہ تو بیٹی کی طرح ہے، یہ تو میری بہنوں کی طرح۔ ان رستوں پہ بھی حضور نے پابندی لگا دی۔ وہ خاتون، وہ مقدس اور باصفت اور با پردہ اور باوقار خواتین جو مومنوں کی مائیں ہیں، جن کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، ان ماں کے پاس بھی اگر ایک نابینا صحابی آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پردہ کر لو۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، تو فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو حضور نے بین کر دیا، پابند کر دیا۔ وہ رستے جو بن سکتے تھے، کوئی جس رستے سے گناہ کی طرف نکل سکتا تھا، میرے کریم محبوب کے تزکیے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور نے ان ساری راہوں کو بند کر دیا۔ ان رستوں پر اللہ کے محبوب نے سخت پہرے بٹھا دیے کہ وہ اسباب ہی سارے ختم کر دیے جائیں جو انسان کو عمل کے رستے سے روک کر گناہ کے رستے کی طرف مبذول کرائیں۔ اور پھر تیسرا، اللہ کے حبیب نے ضمیر زندہ کیے، بیدار مغزی عطا فرمائی، ہمیں بتلایا کہ گناہ کو گناہ جانو۔ اس معاشرے میں اس وقت ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے،
اور ذہنوں کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. لوگوں نے چغلی کرنے کا نام گپ شپ رکھ لیا، جھوٹ بولنے کا نام بہانہ رکھ لیا. لوگوں نے اب کسی رستے سے نکلنے کے لیے اس کا نام حکمت عملی طے کر لیا. اب ہم نے گناہوں کے نام بدل لیے. یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. گالی دینے والا جانتا ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے. غیبت کرنے والا یہ جانتا ہی نہیں کہ کس قدر سخت گناہ ہے. مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ اور بھائی اور گوشت کھا جانا، اس کا اتنا بڑا جرم غیبت کو قرار دیا گیا. لوگ اس کو گناہ ہی نہیں جانتے. نبی پاک علیہ السلام نے احساس پیدا کیا. ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ احساس ہوتا ہے. آپ بڑا اچھا گوشت کھا رہے تھے، اچھا بھنا ہوا تھا، اور آپ نے جب پہلا لقمہ لگایا تو آپ کو اس کو لذت بھی آئی کہ گوشت بڑا اچھا خوبصورت ہے، اچھا تیار کیا گیا. لیکن کسی نے کان میں بتا دیا کہ صدقے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے. اب پہلے لقمے میں لذت آئی تھی، لیکن وہ جب سنا نا کہ یہ تو زکوٰۃ کا ہے تو میرا ہے نہیں، یہ تو صدقات کا ہے، واجبات صدقہ تھا، یہ تیرا حق ہی نہیں ہے. تو اب جب آپ اس کو دوبارہ منہ میں رکھتے ہیں تو اس کی لذت بدل جاتی. اب آپ کو وہ کیف نصیب نہیں ہو رہا جو پہلے اس کی لذت کا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے دل میں احساس پیدا ہو گیا کہ یہ ایک ضمیر نے یہ بات اندر سے آواز دی کہ یہ تیرے والا نہیں تھا. تو یہ کام کیا نبی پاک علیہ السلام، لوگوں کو بتلایا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، غلطی غلطی ہوتی ہے. اسی لیے لوگ خود بخود آ جاتے تھے. قبیلہ غامدیہ کی عورت خود بخود آئی تھی، کوئی اسے لینے نہیں گیا. وہ آ کے کھڑی ہوئی اور اس نے لفظ یہ ادا کیے، کہنے لگی آپ کبھی غور کریں نا کہ ایک عورت جس سے غلطی ہو گئی اور اس کے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، اس کو کسی نے درے مار کے منوایا نہیں ہے، بلکہ وہ خود آ گئی ہے اور آ کے کھڑی ہوئی اور کہتی پتہ کیا ہے؟ کہتی یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی ہوں. حضور نے پوچھا تجھے کس نے ہلاک کیا؟ تو کہتی کیا؟ حضور میرے گناہ نے مجھے ہلاک کر دیا. یعنی میرا مال نہیں ڈوبا، میرا گھر پہ کسی نے قبضہ نہیں کر لیا، میں کوئی کسی شخص نے میری جائیداد نہیں ہڑپ لی. یہاں تو ہلاکت صرف یہی ہے نا کہ دولت چلی گئی. کہا حضور میں ہلاک ہو گئی. کس نے ہلاک کیا؟ میرے گناہ نے. کیا ہوا؟ حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے میرے گناہ کو پاک کر دیا جائے. یہ وہ ضمیر ہیں جو حضور نے بیدار کیے. تو محبوب نے فرمایا واپس جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو تب آنا. شارحین نے لکھا ہے 8 ماہ کے بعد آئی، پھول سا بیٹا لائی. حضور بچہ پیدا ہو گیا، میرے گناہ نے مجھے ہلاک کر دیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں. تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا واپس جا، جب یہ روٹی کھانے لگے تو تب آنا. شارحین کہتے ہیں گویا حضور فرما رہے تھے کہ غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی تو نہیں ہے نا. 2 سال کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تڑپ کے روئی، عرض کرنے لگی حضور میں ساری رات سو نہیں پاتی، یہ میرا گناہ مجھے بیدار رکھتا ہے. یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، اگر اسی حالت میں چلی گئی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی. یا رسول اللہ میرے اوپر رحمت کی نظر ہو، میں ہلاک ہو گئی. یہ ضمیروں کی بیداری ہے. وہ جو 8 ماہ اسے بھیجا تھا تو 2 سپاہی ساتھ نہیں رکھے تھے کہ کہیں دوڑ نہ جائے، بھاگ نہ جائے. جو 2 سال بچہ پالتی رہی تو جیل میں نہیں رکھا تھا اسے، اس کا ضمیر زندہ کر دیا نبی پاک نے، بیدار کر دیا حضور علیہ السلام. یہ میرے محبوب کا فرمان کہ ما ہا کا فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کٹ کے. میرے عزیزو، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی، حضور نے فرمایا اسے لے جاؤ، سنسار کر دو. صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگے، پھر اس کی روح پرواز کر گئی. یہاں تک تو اس کی توبہ تھی. پھر رحمت للعالمین نبی نے فرمایا صحابیات سے کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو اور کفن بھی پہناؤ. غسل دیا، جب کفن پہنایا تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے، حضرت انس کہتے ہیں حیران تو اس وقت ہوئے جب مصطفیٰ کریم نے فرمایا صفیں بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں رحمت للعالمین نبی خود نماز جنازہ کی امامت کروں گا. جن کے جنازے کی امامت پر اللہ رحمتوں کی برکھا برسا دیتا ہے. تو محبوب پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا. ایک صحابی نے کہا حضور اس کا جس نے ناجائز بچہ جنا آپ نے جنازہ پڑھایا، اس کا جنازہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے گناہ دیکھا ہے، توبہ نہیں دیکھی؟ تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا؟ وہ کس درد سے آئی، کس ذوق سے توبہ کی؟
اور میرے محبوب نے انعام دیا، چونکہ اس کا ضمیر زندہ تھا نا، اس کو انعام دیا۔ فرمایا اس نے تو ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ ضمیروں کی زندگی، بیداری، روحوں کا زندہ ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، ہمیں بتلایا کہ تمہارے ضمیر جب زندہ رہیں گے۔ دیکھیں نا پھر حالات کس طرح کے ہوئے، پھر ماحول کس طرح کا بنا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صوبے کا گورنر بنایا۔ جناب عمر کا طریقہ مبارکہ تھا، کچھ عرصے کے بعد معلوم کرتے تھے گورنروں کے حالات کیا ہیں۔ آپ ان کے صوبے میں تشریف لے گئے، جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، حضرت سعید ابن عامر بھی آ گئے۔ گورنر کی بات کر رہا ہوں، کسی معمولی کونسلر کی نہیں، کسی عام آدمی کی نہیں، کسی میری طرح کے چھوٹے شخص کی بات نہیں، ایک گورنر۔ سب لوگ جامع مسجد میں جمع ہیں، گورنر صاحب کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا 4 شکایات ہیں گورنر سے۔ کون کون سی؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ نئے نئے گورنر بن کے آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد ہی لوگوں کے مسائل سننے بیٹھ جاتے تھے، اب نماز فجر کی تکمیل پر گھر چلے جاتے ہیں، اشراق چاشت کے وقت میں یعنی 8-10 بجے آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن کو ملتے ہیں، رات کو ملتے نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ ملتے نہیں۔ چوتھی بات یہ کہ کبھی کبھی رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کس دیوانے کو گورنر بنا دیا ہے؟ کسی ہوش مند کو بنائیے، یہ ہے اصل جمہوریت۔ حضرت عمر نے سب لوگوں کے بیچ گورنر صاحب سے پوچھ لیا، بتائیے آپ کی شکایات آئی ہیں؟ آپ پہلے فجر کے بعد بیٹھتے تھے، اب اشراق چاشت کو کیوں آتے؟ تو گورنر صاحب یہ ہیں جن کو حضور نے زندہ کر دیا، جن کی روحیں تازہ ہو گئیں، کوئی ملمہ سازی نہیں رہی، ہر چیز حقیقت کا روپ دھار گئی، جو ان کی زبانوں پہ تھا وہ ان کی کیفیات بن گئی، وہ ان پہ طاری ہو گیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے کہا تھا کہ مجھے عوامی عہدے پہ نہ لگائیے، میں اس قابل نہیں ہوں، اور آپ نے لگا دیا۔ اب آپ نے سوال پوچھا ہے تو سنیے، میں غریب آدمی ہوں، نوکر رکھنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا، فجر کی نماز پڑھ کے نا تو پہلے بیٹھ جایا کرتا تھا، میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، 35 سال اس وفادار نے میری خدمت کی، اب ٹانگوں سے معذور ہے، میں نماز فجر کے بعد گھر جاتا ہوں، پہلے گھر میں ناشتہ بناتا ہوں، پھر اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، پھر اس فالج زدہ عورت کے کپڑے بدل کے اس کے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالتا ہوں، واپس آتے دیر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پہلے جواب نہیں، لوگوں پر سختہ طاری کر دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دن کو ملتے ہو تو رات کو کیوں نہیں ملتے؟ تو حضرت سعید بن عامر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور داڑھی ساری سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، پتہ نہیں کس وقت عرش کا مالک بلا لے۔ تو حضور دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی، رات مصلی پہ بیٹھ جاتا ہوں، روتا رہتا ہوں، معافیاں مانگتا رہتا ہوں۔ اب دوسرے جواب نے تو لوگوں کے سب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر دیں، لوگ تڑپنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال پوچھا، فرمایا بتا نا تو ہفتے میں 1 دن ملتا کیوں نہیں؟ پھر روئے، کہ حضور میرا راز تھا کہ میرے رب کے ساتھ رہ جاتا تو اچھا تھا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے عرض کیا نا غریب ہوں، میرے پاس جوڑا ایک ہی ہے، ہفتے میں نا 1 دن اپنے کپڑے دھو کے خشک ہونے کو ڈال لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، سردی کا موسم ہے تو جوڑا سوٹ خشک ہونے میں شام ہو جاتی ہے، 1 دن نہیں آ پاتا۔ اب تو حضرت عمر بھی رو پڑے، فرمایا چل آخری بات کر، آخری بات بتا، کبھی کبھی تو بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے اور پھر بے ہوش ہی ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر پھر رو پڑے اور عرض کرنے لگے حضور 40 سال عمر تھی جب کلمہ پڑا تھا، اور جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، پھر میں رو پڑتا ہوں۔ آپ دعا کریں نا رب کریم مجھ سے حساب نہ لے، میں تو 40 گھنٹوں کا حساب نہیں دے سکتا، 40 سالوں کا کیسے دوں گا؟ بس اس جواب نے تو جامع مسجد کی دیواروں کو بھی گویا رلا دیا۔
ہر شخص آہوزاری کرنے لگا، ہر شخص رونے لگا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور پردہ تو کھل ہی گیا، بات تو آپ نے سن ہی لی، اب میری سزا کا بھی اعلان کر دیں، اب بتا دیں۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے، دعا مانگنے لگے، اے اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، کچھ اور گورنر بھی اس طرح کے دے۔ میرے عزیزو، جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں، جب طبیعتیں تازہ ہوتی ہیں، جب روحیں بیدار ہوتی ہیں، پھر اس قسم کے جواں فکر، جواں حوصلہ لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب ہماری سوچیں گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں، جب لوگ رشوت لے کر کے یہ کہیں کہ میں کوئی غریبوں سے نہیں لیتا، میں صرف امیروں سے لیتا ہوں، تیری ڈیوٹی لگی اب حساب لینے کی، اب تو حساب لیا کرے گا۔ جب لوگ کسی کو گالی دے کے کہیں کہ اس کا بنتا تھا، اس کا ہوتا ہی یہ تھا، پھر اس کا معنی ہے ضمیر مردہ ہو گئے۔ جب لوگ مرنے والوں کے جنازوں پر بھی سودے کرنے لگیں، اور جب لوگ میتوں پر بھی سیاست چمکانے لگیں، اور جب قوم اتنی دور نکل جائے کہ لوگ کسی کی مجبوری کو خرید کر اس سے فائدہ اٹھانے لگیں، اور جب کسی گرے ہوئے پر پیر رکھ کے گزرنا لوگ اپنا اعزاز جاننے لگیں، تو پھر ضمیر مردہ ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمیروں کو زندہ کیا، تازگی دی، خوبصورتی بانٹ دی، لوگوں کی روحیں تک صاف ہو گئی، ہر چیز بدل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا، میں نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے، چوری کرتے تھے، مال کھا جاتے تھے، اور پھر میں نے وہ دور بھی دیکھا جب لوگوں نے غربتیں تو برداشت کیں لیکن بے ایمانی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، دھوکے فریب کو۔ فرماتے ہیں حضور نے یہ انقلاب برپا کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے تقوی کی وہ چادر تنی کہ ہر شخص کا چہرہ اس میں چمکنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا، رمضان کے علاوہ کچھ ایام تھے، تو میں نکلا، میرے پاس کچھ سرکہ تھا، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ خشک چیزیں تھیں، تو میں رستے میں تھا، تو میں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کا ارادہ کیا۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا خوبصورت اور بڑا نورانی اور بڑے معصوم عکس والا نوجوان بکریاں چراتا ہوا مجھے نظر آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر عبادت کا نور اور اس کی آنکھوں میں سچائی کا حسن مجھے نظر آیا۔ اس کی داڑھی تو گرد سے بھری تھی پر روشنی بڑی شاندار تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا کھاتا ہے جب آدمی تو قریب بیٹھنے والے کو دعوت دیتا ہے، میں نے کہا کہ میاں کھانا کھا لو، رمضان بھی نہیں تھا اور وہ بکریاں چرا رہا تھا، میں نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا حضور میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ صرف عبادت گزاری ہے یا تقوی کا بھی کوئی معیار اس نے اپنایا۔ میں اس کے قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا کہ تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، ایک میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا؟ تو وہ کہنے لگا حضور میری نہیں ہے، میں تو اجرت پر بکریاں چراتا ہوں، مالک کوئی اور ہے۔ فرماتے میں نے اس سے کہا کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، بڑی سادی سی میں گفتگو کر رہا ہوں، اس سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، کیا ہوتا ہے؟ یہاں لوگ آنکھیں چرا کے کہیں کچھ نہیں کر رہے، کہہ دینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی جوش خطابت نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کسی صوفی کا فرمان نہیں، بکریاں چرانے والا چرواہا، لیکن اس کے جملے نے میرے پورے وجود کو نور کے اندر کھڑا کر دیا لا کے۔ فرماتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب دنیا کا، کونین کا اور عرش کا مالک پوچھے گا تو اسے کیا جواب دوں گا، اسے کیا بتاؤں؟ اللہ کے حضور بھی تو جانا ہے نا۔ یہ ہے ضمیروں کی زندگی، یہ ہے روحوں کی زندگی، یہ ہے جب دل زندہ ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف خدا اور فکر آخرت یہ دو تیرے منہ میں لگامیں ہیں، یہ لگام ڈال کے کسی کے کھیت میں بھی تجھے کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو کبھی بھی بددیانتی نہیں کرے گا، لیکن اگر تیرا ضمیر مردہ ہو جائے پھر بہت واعظ و نصیحت، بہت سارے دلائل بھی تیرا کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نوجوان کی بات اتنی بھلی لگی کہ میں سفر چھوڑ کر کے واپس آیا، اور میں نے واپس آ کے معلوم کیا کس کا غلام ہے،
مجھے بتایا گیا فلاں کا غلام ہے. فرماتے ہیں پہلے میں نے وہ غلام خریدا، پھر وہ ساری بکریاں خریدیں، پھر وہ بکریاں میں نے اسی غلام کو تحفے میں دے دیں، اسی کو تحفے میں لوٹا دیں. تو وہ کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو جب اپنے رب سے ڈرتا تھا تو رب کریم نے یہ تجھے اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے. ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے میری طرف سے. ضمیروں کی زندگی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، جملہ یاد رکھنا آپ، فرماتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے تو اسے پہاڑ جانتا ہے. اتنا سا کسی کا دل اس کی وجہ سے تکلیف میں آئے تو اس کے سر پہ پہاڑ رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے تو تڑپ جاتا ہے. اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے، منافق وہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر کے رائی جانتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا، اس کے اندر ایمان کی وہ رمق، وہ حسن، وہ خوبصورتی نہ رہی. تو جب دل زندہ ہوتے ہیں، ضمیر زندہ ہوتے ہیں، روحیں زندہ ہوتی ہیں، پھر انسان انقلاب برپا کرتے ہیں، پھر روشنی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں ہم گئے تھے جہاد کی غرض سے، تو اس علاقے کے بادشاہ کا تاج بڑا معروف تھا کہ اس نے بڑے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگوائے. تو میں نے تمام فوجیوں سے کہا کہ اس کا تاج اگر ہاتھ آ گیا نا تو مال خزانہ میں بڑا قیمتی رہے گا، تو خیال رکھنا. دولت آنکھوں کو چندھا دیتی ہے، اور بڑے بڑے دولت مند بھی دولت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. دولت مند بھی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضمیر زندہ نہیں ہوتے، وہ نفس کی دوڑ دھوپ ختم نہیں ہو رہی ہوتی. فرماتے میں نے کہا کہ ذرا خیال رکھنا. رات کا وقت تھا، صحرا کا علاقہ تھا، گمسان کا رن پڑا، اور جب اس بادشاہ کی گردن کٹی تو اس کا تاج کب سر سے اترا اور کب ریت میں مل گیا کسی کو خبر ہی نہ ہوئی. آپ فرماتے ہیں کہ شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے کچھ سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے تلاش کیا ریت کے ٹیلوں میں، لیکن اس کا وہ تاج نہ ملا. میں نے کہا چھوڑو یار، نہیں ملتا تو رہنے دو، سو جاؤ، صبح دیکھی جائے گی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ سو گئے، میں بھی اپنے خیمے میں چلا گیا سونے کے لیے. ابھی میں لیٹنے کی، آرام کرنے کی، سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے باہر سے آواز دی، کہا سپہ سالار اگر اجازت دو تو میں اندر آ جاؤں. فرماتے میں نے کہا آ جاؤ. وہ شخص اندر آیا تو اس نے ایک پرانی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، کپڑے بھی اس کے پرانے تھے. سلام لیتے ہی وہ اندر آیا اور اس نے اپنی چادر کی اوٹ میں سے وہ ہیروں والا تاج، اس پر بڑے قیمتی ہیرے لگے تھے، وہ نکالا اور رکھا. کہنے لگا میں ابھی شام میں گزر رہا تھا تو میرے گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے، میں نے کھولی ہے تو یہ تاج نکلا ہے، یہ رکھ لیجئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چہرے پر اس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے. میں نے اس کو کہا کہ میاں تمہیں مل گیا تھا یہ تاج، تم دینے آئے تو تم تو مجھے کچھ غریب آدمی لگتے ہو. اس نے کہا حضور جب میں اپنے گھر سے چلا تھا نا تو 11 بچوں کا باپ ہوں، ایک شام کا کھانا تھا گھر میں، اگلی صبح کے لیے کھانا موجود نہیں تھا. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر انسان کے منہ سے پانی نہیں ٹپکتا، پھر وہ کردار کا غازی ہوتا ہے، پھر اس کے لب و لہجے میں جو اس کی زبان پر ہوتا ہے اس کی روح پر بھی طاری ہوتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا تجھے تو بڑی ضرورت تھی یار، تو بڑا دیانتدار ہے. یہ لفظ میں نے کہے تو اس نے رخ پھیرا، اور جب وہ باہر جانے لگا تو میں نے آواز دی، میں نے کہا میاں سنو. اس نے میری طرف رخ نہیں پھیرا، چہرہ باہر کی جانب رکھا. میں نے کہا اپنا نام ہی بتاتے جاؤ، اپنے والد اور قبیلے کا نام ہی بتاؤ. تو کیا اس نے توجہ نہیں کی، اس نے رخ نہیں پھیرا، اور وہیں کھڑے کھڑے ایسا جملہ کہا کہ میری روح کو تازہ کر گیا. کہنے لگا حضور یہ تاج میں نے دیانتداری کے ساتھ آپ کے حوالے کیا ہے، تو یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ اشتہار چھپوانے، پوسٹر لگوانے اور لائکس بڑھانے کے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے.
اور جس رب رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں اور میرے والد کو بھی جانتے ہیں، مجھے لوگوں کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ضمیروں میں زندگی ہوتی ہے، جب روحوں میں تازگی ہوتی ہے، جب انقلاب روح کا آتا ہے، طبیعت کا آتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کی روشنی سے لوگوں کو آشنا کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اہمیت دلائی، بتلایا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، غلطی غلطی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ چھوٹوں سے معافیاں مانگنے لگے، بڑے بڑے قد کاٹھ والے اپنے ضمیروں کا بوجھ اتارنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جناب بلال حبشی کو حبشن کا بیٹا کہہ دیا۔ کس کے بیٹے تھے وہ؟ حبشن کے بیٹے تھے نا، حبشن کا بیٹا کہہ دیا۔ یہاں لوگوں کو آر دلاتے نہیں، کبھی برادریزم کے نام پر، کبھی قبیلے کے نام پر، کبھی اس کے کام کے نام پر، کبھی اس بیچارے کا جو عہدہ ہوتا ہے اس پر۔ حبشن کا بیٹا کہہ دیا، حبشن کا۔ حضرت بلال حبشی مسجد میں بیٹھ کر رونے لگے۔ معصوم آمنہ، نبی رحمت، رسول اکرم سید عالم علیہ السلام تشریف لائے۔ میرے محبوب نے آتے حضرت بلال کی آنکھوں کے آنسو دیکھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ اگر میں حبشن کا بیٹا ہوں تو میری کیا غلطی؟ ہوا کیا؟ یا رسول اللہ مجھے فلاں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشن کا بیٹا کہا ہے۔ حضور ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھ کے کہا میں نے تو جاہلیت کی یہ ساری باتیں قدموں تلے روند دی تھیں، تم ابھی تک یہ جملے دہراتے ہو؟ تو روند ڈالی باتیں، تو روند ڈالی۔ ابھی تک جو آدمی یہ جاہلیت کی باتیں دہرائے وہ تو روند ڈالی۔ حضور فرمانے لگے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تو حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور اٹھ کر حضرت بلال حبشی کے قریب گئے اور جا کے کہنے لگے بلال اپنا قدم اٹھا اور میرے چہرے پہ رکھ۔ تھا تو حبشن کا بیٹا، پر اب میرے رسول نے تجھے بڑی عزتیں عطا کر دی ہیں، اب یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں رہے گا، اب سارے عروج پائیں گے، اب سب کو برکات ملیں گی جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے معافیاں مانگی، حضرت بلال حبشی سے معافی طلب کی، بار بار ان سے گزارش کی کہ وہ مجھ سے درگزر کریں۔ بھائیو، یہ ہے ضمیروں کی زندگی، یہ ہے روحوں کی زندگی۔ آج لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں جانتے، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اس کے باوجود چہروں پر پشیمانی اور زبان پر معذرت کے کچھ لفظ بھی نہیں آتے۔ آج لوگ بہت سارا حرام کھا کر کے اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جناب یہ حق تھا، یہ چلتا ہی ایسے ہے، یہ معاشرہ ہی ایسے ہے، اس کی بنا ہی ایسے ہے۔ مجھے ایک شخص نے ایک جگہ پہ کہا، میں ملک سے باہر تھا، غیر مسلموں کا علاقہ تھا، کہنے لگے یہاں نیکی کرنا بڑا مشکل کام ہے جی، یہ معاشرہ بڑا عجیب ہے، یہاں نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، چاروں جانب کفر ہے، نفاق ہے۔ تو میں نے کہا ایک بات بتلاؤ، حضرت ابوبکر صدیق جن لوگوں کے درمیان رہ کے نیکی کرتے تھے وہ بھی تو سارے کافر تھے، وہ بھی تو سارے کافر تھے، وہ بھی تو سارے کافر تھے، چاروں جانب کفار تھے، پر وہ کھڑے ہو گئے دیانتداری کا جھنڈا لے کے۔ حضرت عمر نے جب نیکی کی تو تب بھی سب لوگ ایسے ہی تھے، لیکن وہ کھڑے ہو گئے دیانتداری کا جھنڈا لے کے۔ مکے میں، مدینے میں، طائف میں سب لوگ غیر تھے، لیکن مسلمانوں نے نیکی کا علم بلند کیا تو دائیں بائیں دیکھ کر بلند نہیں کیا، اللہ رسول کی ذات دیکھ کے بلند کیا۔ ضمیروں کو زندہ کریں، دائیں بائیں دیکھ کے جو نیکی کرے گا وہ کر ہی نہیں سکے گا۔ نیکی دائیں بائیں دیکھ کے نہیں ہوتی، نیکی تو خدا کا کرم دیکھ کے ہوتی ہے اور مصطفیٰ کریم کی رحمت دیکھ کے ہوتی ہے۔ ہم نے تو اپنا ضمیر زندہ رکھنا ہے، ہم نے تو اپنا دل زندہ رکھنا ہے، ہم نے تو اپنی طبیعت کو تازہ رکھنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سارا زمانہ ایسے کر رہا ہے تو مجھے بھی ایسے کرنا ہے؟ میں اپنے حصے کا چراغ جلاؤں گا، آپ اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے، ہم اپنے اپنے حصوں کی روشنی بانٹیں گے، ہم خیر تقسیم کریں گے، ہم راہ عمل کے رستوں کو آسان کریں گے، ہم آگے کی طرف سفر کریں گے۔ ہمیں اس سے کیا لگے کہ کوئی نیکی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب حضور نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ دین خیر خائی کا نام ہے تو ہم نے تو یہودیوں سے بھی خیر خائی کی، ہم نے تو غیروں سے بھی ہم خیر خائی کرتے گئے اور وہ سارے رسول اللہ کے غلام بنتے گئے، وہ سارے نبی پاک کے غلام بنتے گئے۔ ہمیں اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا۔ جو لوگ ضمیر کے قیدی ہوتے ہیں وہ کبھی نجات نہیں پاتے، ان کی روحیں میلی ہوتی ہیں، ان کے چہرے جتنے مرضی چمک جائیں لیکن کبھی بھی ان کے قریب روشنی نہیں آ پاتی۔ ضمیروں کو، دلوں کو، روحوں کو، نیتوں اور ارادوں کو وضو کرائیں، ان چیزوں کو زندہ کریں۔ یہ جب زندہ ہوں گی تو معاشرے میں خوشبو پھیلے گی، روشنی پھیلے گی۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں
اللہ تعالیٰ محبوب کے تزکیہ نفس کا فیض ہمیں عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔